میرے شوہر بڑے ہی رومانس پسند تھے۔ جب شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تو وہ مجھے بچہ ضائع کرنے کا کہنے لگے، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ زبردستی میرے ساتھ ہم بستری کرنے لگے۔ میں درد سے چلا رہی تھی لیکن انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی۔ جیسے ہی صبح میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے تو اندر سے، میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، میں جتنی سنجیدہ مزاج کی تھی، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے جیسا ہی ہو۔ اب قسمت نے نہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میری بہنوں نے علی کی تصویر دکھائی تو وہ مجھے پہلی نظر میں اچھے لگے۔ میں نے انہیں دل سے اپنا شوہر قبول کر لیا۔ اب جلد ہی میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں اسٹیج پر لال جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر بیٹھی تھی جب میری نظر میری بہنوں سے ہنسی مذاق کرتے علی پر پڑی، لیکن مجھے ان کی عادت ذرا بھی اچھی نہ لگی۔ زور زور سے ہنستے وہ میری بہنوں کا مذاق ہی مذاق میں ہاتھ بھی پکڑ رہے تھے۔ مجھے شروع سے ہی ایسے مردوں سے الجھن ہوتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے نصیب میں ایک ایسا ہی مرد لکھ دیا جائے گا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ حد سے زیادہ برت رہے تھے۔ پھر شادی کی رات ان کا پاگل پن دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بہت صبر، بہت دھیمے مزاج والا انسان ہو، لیکن یہ تو حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ اس نے تو میرا حشر برا کر ڈالا تھا۔ میں نئی نئی سہاگن تھی، کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کی ہر بات برداشت کرتی رہی۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگے کم سے کم ہمیں 2 سال تک بچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ میں ابھی اپنی یہ جوانی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تبھی تو میں نے شادی کی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے علی سے کہنے لگی، لیکن اللہ جب چاہے اولاد دے دے، ہمارا اس میں بھلا کیا اختیار۔ وہ اچانک ہی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے ہرگز نہیں، میں کسی قیمت پر بھی ابھی بچے نہیں چاہتا۔ ویسے بھی میرا ارادہ ہے تمہیں ٹرپ پر لے جانے کا، ہم ناران کاغان جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ وہاں انجوائے کروں۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ہی میرے وجود کو چھونے لگ جاتے تو مجھے ان کا لمس اجنبی سا محسوس ہوتا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ابھی تک میرا دل انہیں شوہر کے روپ میں نہیں قبول کر پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے کھینچی کھینچی سی رہتی۔ لیکن ابھی شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور میرے ہاتھوں کی مہندی بھی صحیح سے نہ اتری تھی کہ اچانک ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ڈاکٹر نے آ کر میری ساس کو بتایا کہ آپ کی بہو ماں بننے والی ہے تو میں خود حیران رہ گئی تھی۔ تبھی علی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن کمرے میں آ کر مجھے ذلیل کرتے ہوئے کہنے لگا، اتنی جلدی تم کیسی ماں بن سکتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا اور میں آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے اور اللہ جب چاہے خوشخبری سنا دے، یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ علی خدا کے لیے مجھے اپنی نظروں میں ہی گناہ گار نہ کریں۔ میرے روتے ہوئے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن رات ہوئی تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں کل میڈیکل سے ایک ٹیبلٹ لا کر دوں گا، وہ تم کھا لینا، اس سے تمہارا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا، کم از کم مجھے 2 سال تک بچہ نہیں چاہیے، تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ احتیاط مجھے کرنی چاہیے تھی یا انہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس بچی کو اس دنیا میں آنا تھا اور وہ آ چکا تھا۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ گناہ اپنے سر نہیں لوں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اس بچے کو دنیا میں لانا ہے۔ اپنے شوہر کی 1000 مخالفتوں کے باوجود میں نے اس بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب علی مجھ سے شدید ناراض رہنے لگے، لیکن مجھے بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے ہر وقت منہ بنا کر رکھتے، میری طبیعت بھی ہر وقت خراب رہتی، لیکن انہیں ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں ان سے کوئی بھی کام کا کہتی تو وہ صاف انکار کر دیتے یا مصروف ہونے کا بہانہ بناتے۔
جب میں رونے بیٹھ جاتی تو کہتے کہ میں نے تمہیں اس کام سے منع کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب خود ہی یہ سب بھگتو۔ وہ میری طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکے تھے۔ شادی کے بعد جب میں امی ابو کے پاس رہنے گئی تو وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم نے کیا حالت بنا لی ہے، کہاں میں ہر وقت صاف ستھرا رہنے والی، ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی، اور اب میرے چہرے پر سوائے دکھوں کے تاثرات کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہر وقت اداس رہتی کہ علی میرے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرے جیسے انہوں نے شروع میں رکھا تھا، لیکن وہ بالکل ہی انجان بن چکے تھے۔ میں جب بھی انہیں کوئی چیز لانے کا کہتی تو وہ صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ امی سے کہو، وہی تمہاری فرمائشیں پوری کریں گی کیونکہ وہی تمہیں اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ ان کا یہ بے اعتنائی بھرا لہجہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا۔ اس حالت میں جب عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تو مکمل ہی مجھ سے بیگانے ہو گئے تھے، حالانکہ میں ان کا ہی بچہ پیدا کر رہی تھی، پہلے سے ہی یہ میرے وجود میں پل رہا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہوا تھا جیسے میں ناجائز بچے کی ماں ہوں۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھل جاتی، کبھی کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا تو میں اپنے شوہر سے فرمائش کرتی تو وہ صاف انکار کر دیتے۔ اب تو انہوں نے مجھے کہیں لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا، جب بھی میں ڈاکٹر کے جانے کا کہتی تو وہ کہتے کہ امی کے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہیں باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ شادی اس لیے کی تھی کہ زندگی کو انجوائے کروں گا، لیکن تم نے تو میرے سر پہ یہ ذمہ داری ڈال دی، اب مجھے تم ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو کہ کس قدر بری بن چکی ہو، تمہارے اندر ذرا بھی دلکشی نہیں رہی۔ اس میں حیران ہوتی کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو کوئی چھوٹے بچے تو نہیں تھے، 26 سالہ نوجوان تھے، اور سب کچھ مردوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں عورت کا جسم کیسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجھے دن رات اس بات کا طعنہ دیتے، نہ تو مجھے اپنے ساتھ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں لے کر جاتے اور نہ ہی اپنے کسی دوست کے گھر میں۔ ایک زر خرید غلام بن کر میں رہ گئی تھی۔ میری ساس بھی میری حالت دیکھ رہی تھی۔ میری ساس اور سسر دونوں ہی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ بہو کا خیال رکھا کرو، یہ ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں نا خیال رکھنے کے لیے، تو اسے میری کیا ضرورت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آتا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے بے حس ہوں گے۔ پھر مجھے 7واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک رات میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آئس کریم کھاؤں، اور فریج میں آئس کریم بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز مجھے لا کر دینے والا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ موبائل پر مصروف تھے، بے رخی سے کہنے لگے اب میں رات کے 2 بجے تمہارے لیے آئس کریم لے کر آؤں گا، کچھ وقت کا بھی خیال کرو۔ وہ اتنے رکھے انداز میں کہنے لگے، مجھے بہت شدت سے رونا آیا تھا اور میں ایسی حالت میں روتی رہی، انہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار میرا دل کسی اور چیز کو کھانے کو کرتا، تب بھی میری وہ خواہش پوری ہی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عورت ہی ابھی اس حالت میں شوہر کا ساتھ نہ دے تو اسے ساری زندگی یاد رہتا ہے، تو کیا میرا شوہر ایک ایسا انسان ہے جس سے صرف اپنی خواہش کی پرواہ ہے؟ اس نے صرف مجھ سے ایک چیز کے لیے شادی کی تھی اور وہ تھا میرا جسم۔ وہ اپنی جذباتی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا اور جسمانی، لیکن اسے میری اندرونی جذبوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اچھی طرح اس انسان کو سمجھ گئی تھی۔ اب میں اٹھ آنسو بہاتی اپنی زندگی سے بالکل بھی بیزار ہو چکی تھی۔ جلد ہی میری ڈیلیوری کے دن آنے والے تھے اور میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ کٹھن دن اس طرح میں نے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ پھر آخری ایام چل رہے تھے جب ایک دن وہ کمرے میں آ کر بیگ پیک کرنے لگے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں، دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر جا رہا ہوں، تمہیں بھی لے جانا چاہتا تھا اگر تم میری بات مان لیتی۔ ابھی تک ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی ایسی حالت میں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ تو رحم کریں۔ لیکن وہ بے حس بن چکے تھے، اس لیے مجھے چھوڑ کر چل کے بنے۔ انہوں نے مجھے صرف اپنے ماں باپ کے آسرے پر چھوڑ رکھا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تب میری آوازیں سن کر میری ساس اندر آئی تھی۔ انہوں نے ہی گاڑی نکالی اور وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے۔
وہاں جا کر میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بالآخر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا جس میں اس کے باپ کی خوشی شامل نہیں تھی۔ میرے گھر والے بھی آئے تھے، وہ بار بار مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کیا جواب دیتی، خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ جس طرح تکلیف برداشت کر کے میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہ بھی آپریشن کے لیے، یہ میں ہی جانتی تھی، کیونکہ عین وقت پر میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور میں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ پھر میں اپنے بچے کو لے کر گھر آ گئی۔ بچے کی پیدائش کے 2 دن بعد علی بھی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے نہ تو بچے کو پیار کیا اور نہ ہی انہوں نے میری طرف دیکھ کر ذرا بھی اظہار محبت کیا تھا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اب اس کے بچے کو پا کر ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ آہستہ آہستہ میں اپنی پرانی شیپ میں آنے لگی۔ اب انہیں میرے جسم میں کشش محسوس ہوتی، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے 3 مہینے تک ریسٹ کرنے کو کہا تھا، کسی بھی قسم کے جسمانی تعلقات سے منع کیا تھا، لیکن علی کسی طرح مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک رات بہت زبردستی کرتے رہے، کہنے لگے تم میری بیوی ہو اور مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی، علی ایسا نہ کریں، ابھی میری حالت ٹھیک نہیں، لیکن کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اس رات مجھ پر قیامت پڑی جب میرے ٹانکے کھل گئے اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے مرنے کے قابل میں ہو گئی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی۔ میرے رونے کی آواز سن کر ساس ہی اندر آئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ فوراً ہی وہ مجھے لے کر ہسپتال گئے۔ ڈاکٹروں نے میرے شوہر کو خوب ذلیل کیا تھا اور مجھے بھی باتیں سنائی تھی، لیکن وہ کیا سمجھتے کہ میں کتنی مجبور تھی۔ ایک بار پھر سے میرے ٹانکوں کا آپریشن کیا گیا۔ میں بے بسی کی حالت میں بستر کی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے 1 مہینے تک ہاسپٹل میں رہنا تھا، کیونکہ میں چلنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایسے میں میری چھوٹی بہن ہی میرے بیٹے کو سنبھال رہی تھی، لیکن ایک دن میں پھوٹ چوٹ کر رو پڑی اور اپنی ماں کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھ دی۔ اور میں کتنا برداشت کرتی، اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے تو مجھے بالکل ہی معذور کر دیا تھا۔ اب میری امی ابو کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے علی سے کہہ دیا کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ آگے سے وہ بھی بڑے ہی جذباتی انداز میں کہنے لگا، نہ تو مجھے اس کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے بیٹے کی، آپ دونوں کو لے کر چلے جائیں۔ ویسے بھی اس نے مجھے شادی کے بعد کبھی بھی خوش نہیں کیا۔ اس کا اشارہ دوسری طرف تھا، لیکن امی ابو مجھے لے کر آ گئے تھے۔ اب میں ایک عجیب زندگی گزار رہی تھی، اکیلے ہی اپنے بیٹے کو پالنے لگی، لیکن امی ابو میرا بہت خیال رکھتے۔ چھوٹی بہنیں بھی مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی، یہ باجی آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اس شخص کو کوئی احساس ہی نہیں تو پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی نہ تو اسے اپنے بیٹے سے محبت ہے اور نہ ہی آپ سے، کب تک آپ اپنے ساس سسر کے آسرے پر اپنی زندگی گزارتی رہی؟ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے اور 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا بھی 5 مہینے کا ہو چکا تھا، وہ بیٹھنے بھی لگا تھا۔ برا وقت گزر گیا تھا، اس لیے اب میں پہلے سے زیادہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی۔ میرے بھائی بھی بہت اچھے تھے جو مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دیتے، لیکن ایک دن علی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میرا احساس ہو گیا ہے، اب وہ میرے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ ان کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں معاف کر دوں، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تو یہ معافی مانگنے آ گئے ہیں، لیکن کل بھی اگر ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا اور میں حاملہ ہو گئی تو مجھے کون سنبھالے گا؟ اس لیے میں اب بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی تھی۔ میں نے انہیں خالی ہاتھ بھیج دیا تھا۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہے تھے۔ تب میری ساس جاتے جاتے کہنے لگی، دیکھو بیٹی، اپنی زندگی کا کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو میرے بیٹے کے ساتھ آگے زندگی
زندگی کو بڑھا لو، چاہے تو ختم کر لو، میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گی۔ اس کی یہی عادت ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر وہ کچھ بدل جائے، اسے اپنے بیٹے کا احساس ہو جائے۔ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ امی ابو نے بھی مجھے زبردستی دباؤ نہیں ڈالا تھا جانے کا، بلکہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط؟ میرے نزدیک جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ ابھی مجھے اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے تھا۔ جلد بازی میں فیصلہ کر کے میں اپنی زندگی میں کسی قسم کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے علی کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے فیصلے میں ضرور تبدیلی آئے گی، لیکن اس وقت تک جب تک علی بالکل پورے دل سے مجھے اور میرے بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول نہ کر لے اور انہیں اپنی محبت کا احساس نہ ہو جائے، میں جب